بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف 8ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ سب سے طویل مکی صورت ہے، یعنی یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ قرآن مجید کی 7ویں صورت ہے۔ اس میں 24 رکوع اور 206 آیات ہیں۔ اس کی آخری آیت سجدہ ہے۔ اس صورت مبارکہ کا نام اس کی آیت نمبر 46 میں لفظ الاعراف سے اخذ کیا گیا ہے۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہے، جس پر ایسے لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کو ان کی علامات کی بنا پر پہچانتے ہوں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم بعض اوقات اپنی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ الاعراف پڑھی تو اسے دو رکعتوں میں بانٹ دیا، یعنی آدھی ایک رکعت میں اور آدھی دوسری میں۔ سورۃ الاعراف کے اصل مخاطب مشرکین مکہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جن سے مخاطب ہو رہے ہیں وہ مکہ کے مشرکین ہیں۔ اس میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ہے۔ متعدد یعنی جو تعداد میں گنے جا سکیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بات نہ ماننے والے نافرمان لوگوں کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کا زمانہ نزول، یعنی نزول ہونے کا زمانہ بھی قریب ہے، اور مضامین بھی ملتے جلتے ہیں، یعنی ایک تقریباً مشابہت رکھتے ہیں۔ مرکزی موضوع: سورۃ الاعراف کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا، رسالت اور آخرت کا اثبات ہے۔ قرآن مجید کا منزل من اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دینا ہے۔ بنیادی مضامین: سورۃ الاعراف کے آغاز میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب اور حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ دائمی ہمیشہ کے لیے۔ سورت کے آغاز میں قصہ آدم و ابلیس کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے مشرکین مکہ کو غرور و تکبر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اطاعت و فرما برداری پر جزا اور نافرمانی پر سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اخلاقی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ عفو و درگزر سے کام لیجیے۔ عفو معاف کرنا، درگزر برداشت کرنا، نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض برتیے، یعنی ان سے کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ اس صورت میں غصے کے وقت تعوذ پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 اور 158 میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی افاقیت و عالمگیریت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور نجات کا واحد ذریعہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت
اطاعت و فرما برداری کو قرار دیا، یعنی ان کی پیروی کو قرار دیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع فرماتے ہیں۔ پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام قرار دیتے ہیں، مومنین پر سے بوجھ اتارتے ہیں۔ لوگوں پر لازم ہے کہ وہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کی تعظیم کریں یعنی عزت کریں، اور آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نور اترا ہے یعنی قرآن پاک، اس کی پیروی کریں۔ اس نور سے مراد قرآن مجید ہے جو مومن کے دل کو روشن اور کفر و شرک اور جہالت کی تاریکیاں دور کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ شیطان انسان کو مختلف اطراف سے بہکاتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے ہمیں درج ذیل دعا سکھائی ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورم واجعل فی سمعی نورم واجعل فی بصری نورم واجعل من تحتی نورم واجعل من فوقی نورم و عن یمینی نورم و عن یساری نورم واجعل امامی نورم واجعل خلفی نورم و اعظم لی نورا۔ ترجمہ: اے اللہ میرے دل کو منور کر دے، میرے کانوں کو نور یعنی روشنی سے بھر دے، میری آنکھوں کو روشن کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میری دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے لیے نور کو عظیم کر دے۔ سورۃ الاعراف کے آخر میں قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کا بیان ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دعائیں۔ پیارے بچوں، اس میں دعائیں بھی دی گئی ہیں کہ جیسا فتح اور حق کے فیصلے کی دعا۔ واسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ ترجمہ: اور ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ فرما لیا ہے اور ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ بخشش اور رحمت کی دعا، یعنی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش اور رحمت چاہیے تو ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ رب اغفر لی ولی آخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ظلم سے بچنے کی دعا۔ اگر آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہے یا آپ کو ظلم ہونے کا ڈر ہے تو پیارے بچوں آپ یہ دعا یاد کر سکتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرما۔ ثابت قدمی اور فرما برداری کی دعا، یعنی اگر
آپ پر کوئی ظلم ہو رہا ہے یا آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے ثابت قدم رکھے، تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اور اپنے گھر میں بھی ان سب دعاؤں کا بتانا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا توفنا مسلمین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں اٹھا۔ پیارے بچوں، یہ وہ دعائیں ہیں، یہ دیکھیں، یہ ساری سورۃ الاعراف کی آیات ہیں۔ یہ سورۃ الاعراف کی 89 آیت ہے، یہ سورۃ الاعراف کی 151 آیت ہے، یہ سورۃ الاعراف کی 47 آیت ہے، یہ سورۃ الاعراف کی 126 آیت ہے۔ یعنی قرآن پاک ہماری ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں جو مشکل ہو اس کی رہنمائی کے لیے ہم یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ آپ نے پیارے بچوں گھر میں بھی ان دعاؤں کا ذکر کرنا ہے اور ان کو خود بھی پڑھنا ہے، اپنے بڑوں کو بھی بتانی ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی اور طرف چلیں۔ تو ہم قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے۔ اللہ حافظ۔